ایک بچہ لاہور کے نواحی علاقے برکی اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلتا ہے، دودھ بیچتا ہے وہ سارا دن، اور اپنے باپ کی جوتی پہن کے جاتا ہے، اور تاکہ اس کا پاؤں گندے نہ ہو جائیں اسکول جانے سے پہلے، تو وہاں اسکول جانے سے پہلے وہ اپنے جوتے تبدیل کر لیتا ہے تاکہ وہ اسکول میں انٹرنس کے وقت اس کے جوتے صاف ہوں۔ پھر وہ بچہ پڑھنے کے لیے لاہور آتا ہے، لاء کرتا ہے، ایل ایل بی کرتا ہے، اور اینڈ پر آ کے وہ ایٹ دی اینڈ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئے آنے والے سبسکرائبرز اور ویورز کو ہم ویلکم بھی کریں گے اور انہیں کہیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارا چینل بھی گرو ہو سکے۔ آج کا ٹاپک پاکستان کا ایسا وزیر اعظم جو دودھ بھی بیچتا تھا، اور پاکستان کا جو اب کا وزیر اعظم ہے جو احساس کمتری کا شکار ہے، ہم تھوڑا سا موازنہ کریں گے۔ جیسے تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ لاہور کے نواحی علاقے برکی تحصیل بیسیکلی وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہ وہ پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کافی سٹرگل کی، عوام فیملی سے بلونگ کرتے تھے وہ، اور انہوں نے وہاں سے کھیتی باڑی کر کر کے محنت کر کر کے وہاں سے لاہور آتے تھے پڑھنے کی غرض سے، ایل ایل بی کیا انہوں نے، پھر وہ صوبائی اسمبلی میں بھی پنجاب میں سلیکٹ ہوئے، ایٹ دی اینڈ وہ پرائم منسٹر تک پہنچے پاکستان کے۔ تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں ملک معراج خالد صاحب کا، جو پاکستان کے موسٹ اونیسٹ جو پولیٹیشینز ہیں ان کے اندر ان کا نام گنا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن وہ جو حقیقت ہے اور ان کی اسٹرگل، اس کو ہم بھی سراہیں گے اور لوگ باقی بھی سراہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، آج اس حوالے سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور کیئر ٹیکر جو گئے ہیں یو این او کی میٹنگ میں، وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے سیلفیاں اپلوڈ کی ہیں، اور امریکہ میں وہاں پہ گھومتے پھر رہے ہیں، وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں، کسی اسٹیچو کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیز لے رہے ہیں وہ۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے انسان میں اور ایک نام کا پڑھا لکھا، اور جو ایک مہذب شخص، اور جو دوسرا ہوتا ہے، اب ویسے الفاظ اچھے نہیں لگتے یوز کرنے۔ تو یہ کہنے کا جو ہمارا مقصد ہے اور آپ تک پیغام پہنچانا کہ ہمارے جو آج کے پرائم منسٹر ہیں اور تب کے پرائم منسٹر میں کیا فرق تھا۔ ملک معراج خالد صاحب پہلے تو وہ پڑھتے رہے اپنا، اور وہ اسکول جانے کے لیے 2 جوتے استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ دودھ بیچتے ہوتے تھے تو ان کے جوتے وغیرہ اترتا ہے باہر، بار بار سائیکل پہ انہوں نے دودھ بیچنا، اور پھر وہ جوتے گندے ہو جاتے تھے ان کے، تو وہ اپنے ساتھ 2 جوتے رکھتے تھے تاکہ اسکول جب انٹر ہوں تو اپنا جوتا پہن لیں۔ پہلے وہ اپنے والد صاحب کے جوتے پہنتے تھے تاکہ جب اسکول میں انٹر ہوں تو ان کے جو گندے جوتے ہیں وہ وہاں پہ نظر نہ آئیں، تو اس لیے وہ 2 جوتے اپنے لیے رکھتے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پڑھتے گئے، پھر انہوں نے جب اپنا اسکول کمپلیٹ کیا تو وہاں پہ پھر کسی انگریز کے ہاں انہوں نے کام شروع کیا، اس شرط پہ کہ وہ اس کی معراج خالد صاحب کی فیس وغیرہ اور ایجوکیشن کی جتنی بھی فیسیں ہیں وہ ادا کرے گا۔ پھر وہ لاہور سے ہی انہوں نے ایل ایل بی کیا، پھر وہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈرز میں بھی گنے جاتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو جو ہے زراعت کا وزیر بھی بنایا، اور وہ بڑے معاشی طور پہ بھی اچھے کارگر ثابت ہوئے۔ تو لیکن پھر بعد میں وہ صوبائی اسمبلی میں بھی سلیکٹ ہوئے ایک دفعہ، پھر 1988 میں وہ الیکشن لڑے ہیں، تب بھی وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی بنے، اسپیکر بنے قومی اسمبلی کے۔ 1996 نومبر 1996 میں آ کے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ان کو بنایا گیا، اور وہ فیبرری 1997 تک بننے رہے پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ لیکن جو ہماری مقصد ہے بات کا کہ جو اب کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں جو کیئر ٹیکر، اور تب کے پرائم منسٹر میں کتنا فرق ہے، کہ ایک بچہ جو محنتی اور دل لگا کے اس نے محنت کی، اور کیسے اسٹرگل کرتا بالآخر ایک مقام تک پہنچے وہ، اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے، اور آج ہم 1996 میں بنے ہیں اور تقریباً 30 سال گزرنے والے ہیں، اور آج ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو فوت ہونے کے بعد بھی لوگوں کی باتوں میں اچھے الفاظ میں یاد کیے جائیں، تو اور جو ابھی ہمارے جو ریسنٹ پرائم منسٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ لیکن ایسا ملک جو آپ کسی قسم کا 1 روپے کا قرضہ اور مزید برداشت نہیں کر سکتا،
آپ وہاں پہ جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اور سیلفیاں اپلوڈ کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالکل ہی آپ نا کوئی احساس کمتری کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں سب سے نچلی سطح پر ہیں. کیونکہ جب لوگ ہم جیسے ہم مڈل کلاس لوگ ہیں تو ہم جاتے ہیں جب باہر تو ہم اکثر دیکھا ہوگا ہمارے عزیز و قارب ہم خود بھی سیلفیز اپلوڈ کرتے ہیں، جی ہم وہاں پہ چلے گئے، ہم وہاں پہ چلے گئے، کوئی یقین نہیں کرتا ہماری اس باتوں پہ، پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم تو وہاں پہ ہیں. تو یہی میرے خیال سے انہوں نے بھی ان کی بات پہ کسی نے یقین نہیں کرنا تھا کہ یہ یو این او کا انہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا تو انہوں نے یو این او کے وہاں پہ ہال میں اپنی سیلفی اپلوڈ کی اور باقی امریکہ وہاں پہ اسٹیچوز کے ساتھ سیلفیاں اپلوڈ کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح کے پرائم منسٹر ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. تو اس ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، اور ہمارے ملک کے اوپر جو اتنا برا حالات ہوئے ہیں، حالت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باہر نکالے. اور ایسے ملک مراج خالد صاحب جیسے جو مزید لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آئے عوام کی خدمت کے لیے اور وہ ہمارے اوپر حکمران ہوں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمارے ملک میں بھی کوئی بہتری کی طرف گامزن ہو. نہیں تو اسی طرح کے لوگ بار بار آتے رہیں گے، جیسے وہ بیان دے رہے ہیں، کبھی کیا بیان دے رہے ہیں کنٹروورشل، اور کبھی کیا کیسے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو عذاب ہی ہے ایک طرح کا ہمارے اوپر آیا ہوا. تو یہ ویڈیو ہم نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنانی تھی آپ کے لیے کہ کیسے ایک پرائم منسٹر اور کیسا جو آج کا ہمارا پرائم منسٹر ہے، دونوں کا کمپیریزن چھوٹا سا کیا. آپ امید ہے پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.